अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार हर मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है, क्योंकि इस दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। यही वजह है कि इस दिन जगह जगह पर मुसलमान जुलूस निकाल कर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। मगर इस बार ईद मिलादुन्नबी 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अहम हिदायत सामने आई है और इस बार ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर योगी हुकूमत की तरफ से कुछ अहम उसूल और हिदायत दी गई है। यानी 5 तरह के अहम पाबंदियां और एहतियाती हिदायत बताई गई है, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर अमन व अमान और इंतजामात को लेकर हिदायत जारी की जाती है, गाइडलाइन जारी की जाती है। जब भी मुसलमानों के बड़े त्यौहार आते हैं तो लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि इस बार हुकूमत की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी होगी, इस बार इस त्यौहार को मनाने के लिए क्या हिदायत दी जाएगी और जुलूस के दौरान किन बातों का ख्याल रखना होगा। हर बार इसी तरह का सवाल लोगों के जहन में रहता है। इस बार भी ईद मिलादुन्नबी 2026 के मौके पर हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया की तरफ से अमन व अमान बरकरार रखने, जुलूस के दौरान नज़्म व ज़ब्त कायम रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अहम हिदायत दी गई है। प्रशासन से कहा गया है कि वो इन हिदायत पर सख्ती के साथ अमल करवाएं और अगर कोई शख्स अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसीलिए नाजरीन, आप इन 5 अहम उसूलों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यानी 26 अगस्त 2026 बुध के दिन ये गलतियां भूल कर भी ना करें। नंबर 1, दूसरों के जज्बात को ठेस ना पहुंचाएं। नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पहली और सबसे अहम बात यह है कि इस बार कोई भी शख्स जुलूस में किसी भी तरह की ऐसी नारेबाजी ना लगाए जिससे दूसरे धर्मों को ठेस पहुंचे। इसका मतलब ये है कि इस बार ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में कोई भी शख्स ऐसे नारे, बैनर या ऐसी कोई सरगर्मी ना करे जो किसी दूसरे मजहब या बिरादरी के लिए तौहीन आमेज हो। यानी इस बार ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में कोई भी शख्स ऐसा काम ना करे जिससे किसी दूसरे मजहब के लोगों को बुरा लगे या उनके जज्बात को ठेस पहुँचे। याद रखिए, इस्लाम हमें दूसरे मजहब की इज्जत करना और सबके साथ अच्छा सलूक करना सिखाता है। इसीलिए आप ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में कोई ऐसा काम ना करें और ना ही ऐसी नारेबाजी करें जिससे किसी दूसरे मजहब के लोगों को बुरा लगे या उनके जज्बात को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में हंगामा करने की कोशिश करते हैं और इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हैं। याद रखें, ऐसा करके वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने घर, अपने ख़ानदान, अपनी कौम और पूरे मुआशरे के लिए भी परेशानी पैदा करने का काम करते हैं। इसीलिए आप इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ये गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना आप लोग बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर कोई शख्स जुलूस के दौरान अफरा तफरी या बदअमानी फैलाने की कोशिश करता है तो इंतज़ामिया उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। इसीलिए आप इस बार ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को बढ़ाने वाले काम करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी दूसरे मजहब या बिरादरी के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचे। नंबर 2, हथियार ना लहराएं। नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दूसरी अहम हिदायत ये है कि कोई भी शख्स ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में हथियार लेकर या उन्हें लहराता हुआ ना चले। यानी किसी भी तरह के हथियार को हाथ में लेकर जुलूस में चलने या उसे लहराने से बिल्कुल परहेज करें। अगर कोई शख्स जुलूस के दौरान इस तरह की हरकत करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई हो सकती है।
اس کے ساتھ ہی جلوس کے دوران بائک پر تماشا بازی کرنے، خطرناک طریقے سے بائک چلانے، تیز رفتاری کرنے یا سڑک پر بائک کی ریس لگانے سے بھی بچیں۔ اس طرح کی حرکت نہ صرف آپ کے لیے بلکہ دوسروں لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی ہدایت ہوتی ہے کہ اس دن یعنی عید میلاد النبی کے جلوس کے دوران سڑکوں، عوامی مقامات یعنی پبلک پلیس یا کسی بھی نجی املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر کوئی شخص سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، عید میلاد النبی کا دن ہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اسی لیے آپ اس دن کوئی بھی غلط کام نہ کریں، دوسروں کے جذبات کی قدر کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نمبر 3، جلوس مقررہ راستے سے ہی نکالیں۔ ناظرین عید میلاد النبی کے موقع پر تیسری اہم ہدایت یہ ہے کہ اس بار عید میلاد النبی کا جلوس مقررہ راستے سے ہی نکالا جائے، یعنی انتظامیہ کی طرف سے عید میلاد النبی کے جلوس کے لیے جو راستہ مقرر کیا گیا ہے اسی راستے سے جلوس نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ عید میلاد النبی کے جلوس میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے ماحول خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کی طرف سے جو بھی حکم یا ہدایت جاری کی جائے اس پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، یعنی مقامی انتظامیہ کی طرف سے جلوس کے وقت، جگہ اور راستے کے بارے میں جو بھی ہدایت جاری کی جائے ان کا ضرور خیال رکھا جائے۔ بغیر انتظامیہ کی اجازت کے کہیں پر بھی ایسا جلوس نہ نکالا جائے جس کے لیے اجازت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی عید میلاد النبی کے جلوس کے دوران بھیڑ کو قانون میں رکھنے اور حفاظتی انتظامات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ تو ناظرین انشاءاللہ 26 اگست 2026 بروز بدھ عید میلاد النبی کا موقع ہے، اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دن انتظامیہ کی طرف سے جاری کی گئی ہدایت کا ضرور خیال رکھیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو قانون یا انتظامیہ کے احکامات کے خلاف ہو۔ نمبر 4، ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جائے۔ ناظرین اس بار عید میلاد النبی کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے مختلف علاقوں میں خاص نگرانی رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا اور جلوس کے دوران بھیڑ اور حالات پر نظر رکھی جائے گی۔ اگر کہیں پر حالات خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں انتظامیہ کی طرف سے فوری طور پر ضروری انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر پولیس کی تعیناتی بڑھائی جا سکتی ہے اور ضرورت کے مطابق مرد اور خواتین پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حساس علاقوں میں ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جا سکتی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی گڑبڑی یا افراتفری کی صورت میں انتظامیہ کو فوراً معلومات مل سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار عید میلاد النبی کے جلوس کے دوران انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کی حفاظت اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خاص نگرانی رکھی جائے گی۔ جگہ جگہ پولیس کی تعیناتی بھی کی جا سکتی ہے اور اگر کوئی شخص پولیس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ناظرین آپ کو کسی بھی طرح کی گڑبڑی یا ہنگامہ کرنے سے بالکل بچنا ہے اور امن و امان برقرار رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے۔ نمبر 5، سوشل میڈیا پر بھی نگرانی رکھی جائے گی۔ ناظرین عید میلاد النبی کے موقع پر 5ویں اہم ہدایت سوشل میڈیا سے متعلق ہے۔ اس موقع پر انتظامیہ کی طرف سے سوشل میڈیا پر بھی خاص نظر رکھی جا سکتی ہے تاکہ کوئی شخص افواہ پھیلانے یا لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش نہ کرے، یعنی کوئی بھی شخص سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی طرح کی جھوٹی خبر یا افواہ نہ پھیلائے اور نہ ہی ایسی کوئی پوسٹ کرے جس سے کسی مذہب، برادری یا کسی شخص کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر غلط خبر پھیلاتا ہوا، افواہ پھیلاتا ہوا یا اشتعال انگیز پوسٹ کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ عید میلاد النبی کے موقع پر اشتعال انگیز یا غلط بیان بازی
بازی کرتے ہیں ان پر بھی انتظامیہ کی طرف سے نظر رکھی جا سکتی ہے اور ایسے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بھیجیں، کسی بھی افواہ کو سچ سمجھ کر شیئر نہ کریں اور ایسی کوئی پوسٹ نہ کریں جس سے ماحول خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو۔ یعنی اس بار عید میلاد النبی کے موقع پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں پر خاص نظر رکھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص قانون توڑتا ہے یا جان بوجھ کر لوگوں کے درمیان نفرت یا افواہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، عید میلاد النبی کا دن ہمارے لیے بہت ہی اہم اور بابرکت موقع ہے، اسی لیے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، درود و سلام پڑھیں، نیک اور اچھے کام کریں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، مگر اس کے ساتھ ہی آپ اس دن کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو، آپ کے خاندان کو یا آپ کے پورے معاشرے کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے ناظرین 26 اگست 2026 بروز بدھ عید میلاد النبی کے موقع پر ان 5 اہم باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ جلوس کے دوران امن و امان قائم رکھیں، دوسروں کے جذبات کی قدر کریں، اشتعال انگیز نعرے بازی سے بچیں، ہتھیار نہ لہرائیں، مقررہ راستے سے انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں، ٹریفک قوانین کا خیال رکھیں، سوشل میڈیا پر افواہیں نہ پھیلائیں اور کوئی بھی ایسے غلط کام نہ کریں جس سے آپ یا کسی دوسرے شخص کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان، بھائی چارے اور محبت قائم رکھے اور ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔